قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک دابتہ لرز بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ داب الارض چوپایا کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ 12 سنگھے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوصفا جو قبا کی مشرقی جانب واقع ہے، یکایک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اسی دن اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابتہ لرز مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ وہ عجیب و غریب جانور جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی، وہ عجیب و غریب جانور جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک دابتہ لرز بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ داب الارض چوپایا کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سارین ہرن کی طرح، سینگ 12 سنگھے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوصفا جو قبا کی مشرقی جانب واقع ہے، یکایک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اسی دن اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا
اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا۔ اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابتہ ہے لرز مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دابتہ لرز کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا، اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر داب الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی۔ دابتہ الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا، اور جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ والسلام۔